اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، آج کا ہمارا موضوع جماعت دوہم سے تعلق رکھتا ہے۔ جماعت دوہم حصہ نثر، سبق ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، جس کے مصنف ہیں سید سجاد حیدر یلدرم۔ جماعت دوہم سے تعلق رکھنے والے اس موضوع کے حوالے سے ہم آج تعارف، مرکزی خیال، نمونہ تشریح اور مشقی سوالات کی مدد سے اس پورے سبق کو سمجھنے کی ایک کوشش کریں گے۔ تو ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے مصنف سید سجاد حیدر یلدرم کا ایک تعارف دیکھ لیتے ہیں مختصر طور پر۔ سید سجاد حیدر یلدرم، ان کے آباء و اجداد وسط ایشیا یعنی مڈل ایسٹ سے ہندوستان آئے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لینے کے جرم میں، حصہ لینے کی پاداش میں، اس کے بدلے میں ان سے جاگیریں چھن گئیں تو وہ ملازمت کی طرف آ گئے۔ یلدرم اتر پردیش یوپی کے ایک قصبے نہٹور ضلع بجنور 1880 میں پیدا ہوئے۔ ضلع بجنور میں ان کا بچپن بنارس میں گزرا اور ابتدائی تعلیم بھی یہیں حاصل کی۔ علی گڑھ سے BA کیا، اس کے ساتھ ہی ذاتی شوق سے ترکی زبان سیکھی اور بغداد کے برطانوی قونصل خانے میں ترجمان کے طور پر کام کرنے لگے، ٹرانسلیٹر کے طور پر۔ کچھ عرصہ قسطنطنیہ میں بھی رہے، ترکی میں، اور ترکی زبان و ادب کا مزید مطالعہ کیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے رجسٹرار کے طور پر کام کرتے رہے، پھر جزائر انڈمان میں ریونیو کمشنر رہے۔ 1943 میں لکھنؤ میں انہوں نے وفات پائی۔ تو عزیز ساتھی، یہ ان کا مختصر سا تعارف ہے، اور یہ تعارف اور ادبی خدمات یا ان کی نثری یا شاعرانہ خصوصیات کسی بھی شاعر یا مصنف کی یہ اس لیے دی جاتی ہیں کہ ان کا الگ سے ایک سوال دیا جا سکتا ہے، تو اس سوال کو کور کرنے کے لیے، اس سوال کا جواب آپ تک مکمل پہنچانے کے لیے یہ ایک جامع حالت میں آپ تک تعارف پہنچایا گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ سید سجاد حیدر یلدرم کی ادبی خدمات۔ سجاد حیدر یلدرم صاحب طرز ادیب، مترجم اور شاعر تھے۔ مترجم یعنی ترجمہ کرنے والے، ٹرانسلیٹر۔ افسانہ نویسی اور ترکی زبان سے اردو تراجم ان کی شہرت کا سبب بنے۔ برطانوی قونصل خانے میں ترکی ترجمان کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے انہیں ترکی ادبیات کے مطالعے کا موقع ملا، اور انہوں نے بہت سی ترکی کہانیوں کو اردو میں منتقل کیا، اور اس طرح اردو نثر میں ایک نئے اسلوب کا اضافہ کیا۔ ان کے افسانوں کے بیشتر خیالات و موضوعات ترکی ادب سے ماخوذ ہیں۔ خیالستان ان کے افسانوں اور انشائیوں کا مجموعہ ہے جو اردو ادب میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں رومانیت کا رنگ غالب، اور یوں ان کا نام رومانوی افسانہ نگار کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رہے گا۔ ان کی انشا پردازی میں حصہ مزاح بھی شامل ہے، مزاحیہ حص بھی۔ جی، یہ تھی ان کی ادبی خدمات۔ ادب کے حوالے سے انہوں نے جو جو کام کیے وہ اس میں بتا دیے گئے۔ آگے چلتے ہیں۔ سبق ہے جی مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، ایک مضمون ہے، بڑا بہترین طنز و مزاح پر مشتمل۔ اس مضمون میں دوستوں کی بات کی گئی ہے، اور اس مضمون میں دوستی کے اصول بھی بتا دیے گئے ہیں۔ تو دوستی جو ہے نا، اس کا مرکزی خیال دیکھ لیجئے۔ جو چیز ہمیں اس پورے سبق میں جو اس کا نچوڑ ہے، جو نکلتا ہے، وہ ذرا دیکھیے، غور کیجئے اس پر۔ دوستی دنیا کا انمول ترین تحفہ ہے۔ دوستی کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو باوقار رہیں گے، باعزت رہیں گے، ہماری عزت ہوتی رہے گی، ورنہ اچھے دوست ہم سے روٹھ جائیں گے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے دوستوں کی مصروفیات کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوستوں کو بے جا اور بے وقت تنگ کرنا قطعاً ٹھیک نہیں۔ ہمیں اپنے دوستوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایسا کرنے سے ہی دوستی قائم رہ سکتی ہے۔ مصنف سید سجاد حیدر یلدرم دوستوں کی موجودگی کو اپنے لیے نقصان دہ خیال کرتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے اچھا تو وہ فقیر ہے جس کا کوئی دوست نہیں، کیونکہ وہ بے وقت تنگ نہیں ہوتا۔ مصنف کے دوست احمد مرزا، محمد تحسین اور شاکر خان مختلف عادات کے مالک ہیں جن کا اس مضمون میں تذکرہ کیا گیا ہے، اور مصنف سے ملتے وقت انہیں باتوں میں ایسا الجھاتے ہیں کہ بیچارے مصنف لکھنے پڑھنے کا کوئی کام بھی یکسوئی سے نہیں کر پاتے، مکمل توجہ سے نہیں کر سکتے وہ کام۔ مصنف ان دوستوں سے تنگ آ چکے ہیں اور ملاقات سے گریز کرتے ہیں کہ یہ لوگ وقت ضائع کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، اس سبق میں جو چیز بیان کی گئی وہ صرف 3 دوستوں کا تذکرہ ہے، باقی مختصر طور پر 2-3 دوستوں کی اور بھی بات کی گئی ہے، مگر تفصیل کے ساتھ 3 دوستوں کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے ہیں احمد مرزا، جسے بھڑبھڑیا دوست کہا جاتا ہے، بھڑبھڑیا، اور یہ آتے ہیں تو آندھی طوفان کی طرح، اور دروازہ ایسے کھولتے ہیں جیسے کوئی دروازے پہ کوئی گولا سا آ کے لگا ہو، بہت ہی یعنی ڈسٹرب کرنے والے۔ اور پھر جب آتے ہیں تو وہ زیادہ دیر کے لیے نہیں بیٹھتے، 5-7 منٹ کے لیے بیٹھتے ہیں، تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، اور جب آتے ہیں اور مصنف سے ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ بہت ہی زور سے دباتے ہیں کہ مصنف جو ہیں وہ بیچارے لکھنے کے قابل نہیں رہتے، ان کے ہاتھوں میں درد رہتا ہے۔ تو وہ یہی کہنے آتے ہیں کہ میں بس تمہاری خبر لینے آیا تھا، تمہارا پتہ کرنے آیا تھا۔ اسی کے ساتھ اگلے دوست کا وہ کہتے ہیں کہ مصنف کہتے ہیں کہ اگر مجھے چوائس دی جائے کہ مجھے کن کن دوستوں کی دوستی کو چھوڑنا پڑے گا، کن دوستوں کو مجھے چھوڑنا پڑے گا، تو میں ان دوستوں کے نام لوں گا، اور پھر انہوں نے تفصیل بتائی۔ سب سے پہلے احمد مرزا، اور اس کی وجہ بھی انہوں نے بتا دی کہ احمد مرزا جسے بھڑبھڑیا کہا جاتا ہے، یہ آندھی اور طوفان کی طرح آتے ہیں اور فوراً چیخنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ مصنف یعنی کم بخت، انہوں نے لفظ یہاں پہ لیا کہ کم بخت کو اپنی صحت کا بھی کچھ خیال نہیں۔ یہ دراصل احمد مرزا کے محبت بھرے کلمات ہیں، مگر مصنف ان کلمات سے بھی تنگ ہوتا ہے، اور محبت سے وہ مسافہ بھی کرتے ہیں، مگر جوش میں ہاتھ کو اس قدر دباتے ہیں کہ انگلیوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ میری اور ان کی دوستی بہت پرانی ہے، مجھ سے بھائیوں کی طرح وہ محبت کرتے ہیں، تاہم میں انہیں چھوڑ دوں گا، ہاں چھوڑ دوں گا، اگرچہ کلیجے پر پتھر رکھنا پڑے۔ تو عزیز ساتھیو، یہ تو تھے ایک دوست۔ اب آگے چلیے اور لیجئے دوسرے دوست کون ہیں؟ وہ ہیں محمد تحسین۔ محمد تحسین بال بچے والے ہیں، اور دن رات وہ بال بچوں کی ہی فکر میں رہتے ہیں، کہیں پہ جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور ہر وقت ان کی فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ اگر مصنف کے پاس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو سیاست کے موضوع پر بھی اگر بات کرنی ہو تو گھیر گھار کے جو ہے نا وہ اپنے بچوں کی طرف لے آتے ہیں۔ اگر موسم کی بات کرنی ہو تو موسم کا بھی اس کی خرابی کا تذکرہ کر کے اپنے بچوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ میرے بچے آج کل بہت بیمار ہیں۔ تو اس طرح سے یعنی وہ اپنے بچوں کو لے کر بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، اور ہر وقت وہ بچوں سے یہی پوچھتے رہتے ہیں اپنے ساتھ جب لاتے ہیں کہ طبیعت تو نہیں گھبراتی، پیاس تو نہیں معلوم ہوتی، کبھی کبھی نبض دیکھتے ہیں، اور وہاں بھی کسی سے ملتے ہیں تو گھر کی بیماری کا ذکر کرتے ہیں، یعنی کہیں پر بھی جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی باتیں کرتے ہوئے بیماری کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ بھی مطلب ہے کہ ایسے دوست ہیں کہ جن کی دوستی کو چھوڑنا انہیں گوارا ہے مصنف کو۔ اسی طرح ایک اور دوست کا تذکرہ کیا انہوں نے جو شاکر صاحب ہیں، اور شاکر صاحب جو نا ایک رئیس آدمی ہیں، اور وہ لٹریچر سے زیادہ لٹریری آدمیوں سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ مصنف کو چاہ رہے تھے کہ مصنف ان کے ساتھ ان کے گاؤں، ان کے موضع سلیم پور میں جا کر 1-2 دن گزارے، ان کے ساتھ وقت گزارے تاکہ پرسکون ہو کر وہ وہاں پہ کچھ لکھ سکیں۔ رئیس صاحب یعنی شاکر صاحب تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ وقت گزاریں، تھوڑا سا ذہنی طور پر پرسکون رہیں، مگر مصنف یہ سوچ کر ان کے ساتھ جاتے ہیں کہ چلو کچھ نہ کچھ میں ذہنی طور پر پرسکون ہو جاؤں گا، اور وہاں پر سکون سے آرام سے بیٹھ کر کچھ نہ کچھ لکھ سکوں گا۔ تو انہوں نے جب اصرار کیا کہ میرے ساتھ چلیے، تو مصنف محبت بھرے اصرار پر انکار نہ کر سکے، اور اپنا مختصر سا سامان لے کر وہ ان کے ساتھ ہو لیے۔ تو وہاں پر بھی انہیں کوئی سکون میسر نہیں آیا،
انہوں نے حالانکہ ان کے لیے ایک اوپر ایک کمرہ بھی تیار کرا لیا تھا اور بڑا خوبصورت سیٹ بھی کرا دیا تھا، میز پر قیمتی کپڑا اور پھر قلم دان اور یعنی لکھنے کا سامان تھا، تو لیکن مصنف کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے یہ سامان میرے کسی کام کا نہیں۔ اسی طرح جب رات کو تھکے آ رہے تھے، سو کر صبح اٹھے تو ناشتے کے لیے انہیں بلا لیا گیا، اور ناشتے کے بعد فارغ ہو کر جب وہ واپس کام کے لیے پلٹنے لگے تو رئیس صاحب نے کہا کہ آج تھوڑی کام کرنا ہے، آج تو میں آپ کو کام نہیں کرنے دوں گا، آج تو ہم چلیں گے سیر و تفریح کے لیے۔ تو مصنف نے بڑی مشکل سے انکار کیا اور اپنے کمرے میں آئے، اور پھر جب لکھنے کے لیے بیٹھے تو ادھر سے چڑیوں کا شور، پرندوں کا شور، ادھر سے ان کے بھائی رئیس صاحب کے بھائی کو موسیقی کا شوق ہوا اور وہ موسیقی کے تان چھیڑنے لگے اپنے ستار پہ، اور اسی طرح مختلف قسم کے شور اور ہنگاموں میں وہ بیچارے تنگ ہو کر رہ گئے، اور انہوں نے اپنا سامان اٹھایا اور باوجود اصرار کے، ضد کرنے کے، رکنے کے، وہ فوراً ان کو انکار کر کے واپس چلے آئے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں، مگر اگر مجھے چھوڑنا پڑا تو میں ان کو بھی چھوڑ دوں گا۔ تو یہ دوستی کا تذکرہ کر کے انہوں نے اصل میں یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ دوستی کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اگر انسان دوست بنائے تو اس کو دوستوں کا خیال رکھنا چاہیے اور بلا وجہ بلا وقت تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ تو عزیز دوستو، یہ مختصر سا سبق کا حوالہ میں نے دیا، مرکزی خیال کے ساتھ اس کو جوڑ دیا۔ مرکزی خیال تو یہی مختصر سا ہی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں اس سبق کے حوالے سے کچھ تشریحی کی طرف کہ تشریح کا طریقہ کار کیا ہے۔ ایک پیراگراف میں نے یہاں پہ دیا ہے اور اس کے بعد اس کی تشریح میں نے کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو طریقہ کار ایک سمجھ میں آ سکے اور تحریری صورت میں اس کا ایک نمونہ آپ کے پاس آ سکے۔ تو پیراگراف ہے: میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا اور اس وقت ذرا غور سے اس میز کے سامان کو دیکھا جو میرے لکھنے پڑھنے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ میز پر نہایت قیمتی کامدار کپڑا پڑا ہوا تھا جس پر ایک قطرہ گرانا گناہ کبیرہ سے کم نہ ہوگا۔ چاندی کی دوات مگر سیاہی دیکھتا ہوں تو سوکھی ہوئی، انگریزی قلم نہایت قیمتی اور نایاب مگر اکثر میں نب ندارد یعنی ہے ہی نہیں۔ جاذب کاغذ ایک مخملی جلد کی کتاب میں، جاذب ایک طرح کا کاغذ ہوتا ہے جس کے اوپر پین میں جب انک زیادہ ہو جاتی ہے، روشنائی زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ اس کاغذ کے اوپر ایک ہلکا سا اس کو مارتے ہیں نب کو، تو وہ انک ساری وہ پیپر وہ کاغذ جذب کر لیتا ہے۔ تو جذب کرنے والا کاغذ جاذب، مگر لکھنے کے کاغذ کا پتہ نہیں۔ اسی طرح بہت سا اعلیٰ درجے کا بیش قیمت سامان تھا مگر اکثر اس میں سے میرے کام کا نہیں، اور جو چیزیں ضرورت کی تھیں وہ موجود ہی نہیں تھیں۔ تو طریقہ کار دیکھیے، سبق کا نام پہلے آئے گا، پھر مصنف کا نام، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، سید سجاد حیدر یلدرم، اور تشریح کی طرف دیکھیے۔ تشریح میں یہ ابتدائی پیراگراف ہے جو اس سبق میں سے کسی بھی پیراگراف کی تشریح کے شروع میں یہ پیراگراف دیا جا سکتا ہے۔ یہ ابتدائی چند لائنیں ہیں، 4 لائنیں، جو آپ اگر یاد کر لیں گے تو ہر پیراگراف کی تشریح کے شروع میں یہ دے سکیں گے، اور پھر اس پیراگراف کی تشریح آپ اپنے الفاظ میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ تشریح دیکھیے، اس کا ابتدائیہ اس تشریح کا: سید سجاد حیدر یلدرم صاحب طرز ادیب، مترجم اور شاعر تھے۔ افسانہ نویسی اور ترکی زبان سے اردو میں تراجم ان کی شہرت کا سبب بنے۔ ان کی انشا پردازی میں حصے مزاح بھی شامل ہے۔ سید سجاد حیدر یلدرم اردو افسانہ نگاری کے بانیوں میں بھی شمار کیے جاتے ہیں۔ شامل نصاب مضمون میں مصنف دوستوں کی موجودگی کو اپنے لیے نقصان دہ خیال کرتے ہیں کیونکہ ان کے دوست مختلف خیالات کے مالک ہیں، اور مصنف سے ملتے وقت انہیں باتوں میں ایسا الجھاتے ہیں کہ بیچارے مصنف لکھنے پڑھنے کا کام یکسوئی سے نہیں کر سکتے۔ جی، تو یہ ہے ابتدائی حصہ جس میں مصنف کا بھی تعارف کرا دیا گیا اور پھر اس سبق کا بھی مختصر سا پس منظر اس میں شامل ہو گیا۔ تشریح کا اصل حصہ دیکھیے۔ تشریح کے لیے دیے گئے پیراگراف میں مصنف بتاتے ہیں، یہ پیراگراف دراصل لیا گیا ہے شاکر صاحب کے جب موضع سلیم پور تشریف لے گئے تھے مصنف، وہیں پر دوسرے دن ناشتے کے بعد کا یہ احوال ہے، یہ پیراگراف۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم چلتے ہیں آگے۔ تشریح کے لیے دیے گئے پیراگراف میں مصنف بتاتے ہیں کہ ان کے ایک دوست شاکر خان صاحب ان کے پاس تشریف لائے اور محبت اور اصرار سے انہیں سلیم پور لے گئے۔ وہ ایک رئیس تھے اور مصنف کی دوستی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہوئے مصنف کے کام کے باعث فخر سمجھتے تھے
مصنف کے کام کے لیے انہوں نے ایک کمرہ بھی مخصوص کر رکھا تھا۔ مصنف بتاتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر میں نے اپنے پڑھنے لکھنے کا سامان رکھا۔ صبح ہوتے ہی شاکر صاحب نے ناشتے کے لیے بلا لیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر جلدی سے میں اپنے کمرے میں آیا اور میں نے اس وقت بڑے غور سے اس میز کی طرف دیکھا جو میرے لکھنے پڑھنے کے لیے خاص طور پر تیار کی گئی تھی۔ اس میز پر انتہائی قیمتی اور کڑھائی کے کام والا کپڑا پڑا ہوا تھا جو اتنا صاف ستھرا تھا کہ اس پر روشنائی کا ایک قطرہ گرانا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہوتا۔ روشنائی کی دوات، روشنائی یعنی انک، روشنائی سیاہی جسے کہتے ہیں، روشنائی کی دوات چاندی کی تھی لیکن اس میں موجود روشنائی خشک ہو چکی تھی۔ انگریزی قلم انتہائی قیمتی اور نایاب تھے مگر ان کے لکھنے کے نب غائب تھے۔ یہ اصل میں وہ قلم ہیں جن کا نب کا پورشن الگ ہوتا ہے حصہ، اور نیچے انک والا پورشن روشنائی والا حصہ وہ الگ ہوتا ہے۔ تو یہ دو حصوں پر مشتمل قلم ہوتے ہیں، ہولڈر جنہیں کہتے ہیں۔ ہولڈر کے اندر نب لگائی جاتی ہے اور پھر لکھا جاتا ہے انک میں ڈپ کر کے، انک میں ڈبو کر، روشنائی میں ڈبو کر۔ سیاہی چوسنے والا جاذب کاغذ مخملی جلد کی یعنی ویلویٹ کے کپڑے کے اندر وہ کاغذ رکھا ہوا تھا۔ جاذب کاغذ مخملی جلد کی کتاب میں رکھا تھا مگر لکھنے کا کاغذ موجود ہی نہ تھا، یعنی جس پہ لکھائی کرنی تھی، جس پہ نوٹس بنانے تھے یا انہوں نے مضامین لکھنے تھے، مضمون لکھنا تھا، وہ کاغذ ہی نہیں تھے۔ تو اس طرح بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ درجے کا انتہائی قیمتی سامان تو میز پر رکھا تھا مگر اس میں سے اکثر سامان میرے کام کا نہ تھا، اور جس سامان کی مجھے ضرورت تھی وہ وہاں پر شروع سے موجود ہی نہ تھا۔ اس کے بعد مصنف نے اپنا وہی استعمال شدہ پرانا سامان نکالا اور اپنے بکھرے ہوئے خیالات کو بڑی تیزی سے کاغذ پر تحریر کرنے لگے۔ جی عزیز ساتھیو، یہ تھا اس متن کا، اس پیراگراف کا اقتباس کا مفہوم، اس کی تشریح۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک طریقہ کار ہے جس میں آپ اس حصے کو، اس تشریح والے ابتدائی حصے کو آپ یاد رکھیں گے اور کسی بھی پیراگراف کی تشریح کے شروع میں، ابتدا میں یہ آپ لکھیں گے تو تشریح میں ایک طرح سے تاثر بھی پیدا ہوگا اور تشریح میں اضافہ بھی ہوگا، بڑھ بھی جائے گی اور آپ کو انشاءاللہ اچھے نمبر ملیں گے۔ جی مشقی سوالات کی جانب آتے ہیں۔ مشقی سوالات، اب اس میں دیکھیں سب سے پہلا سوال، چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لباب کیا تھا؟ تقریر کا لب لباب یعنی نچوڑ کیا تھا، مرکزی خیال کیا تھا، وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا، اس نے کیا کیا باتیں کی اور کیا سمجھ میں آیا؟ تو مصنف جواب دیکھیے، مصنف سید سجاد حیدر یلدرم اپنے مضمون میں دوستوں کو موضوع بحث لاتے ہوئے ایک فقیر کی حالت زار پر رشک کرتے ہیں۔ دیکھیں اب اس میں نے حوالہ دے دیا مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ مضمون کا بھی اور مصنف کا بھی، تو کوئی بھی ایک سوال آئے گا امتحان میں تو اس ایک سوال کا مکمل حوالہ آپ نے ضرور دینا ہے، شامل کرنا ہے تاکہ جواب فوراً سمجھ میں آ جائے پڑھتے ہوئے۔ تو مصنف ایک فقیر کی حالت زار پر رشک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چاندنی چوک میں فقیر جو تقریر کر رہا تھا اس کا نچوڑ یہ تھا کہ اے مسلمان بھائیوں، میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، میں محتاج ہوں، غریب الوطن ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے وطن واپس چلا جاؤں، میرا کوئی دوست نہیں، میری سنو، میں پردیسی ہوں، میری کوئی امداد کرو۔ جی تو اب دیکھیں وہ کہتا ہے کہ میں آفت کا مارا، مصیبت کا مارا 7 بچوں کا باپ، میں محتاج غریب الوطن، تو میں یہی چاہتا ہوں کہ اپنے وطن واپس چلا جاؤں، اور میرا کوئی دوست نہیں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں، یہ وہ کہہ رہا تھا بار بار۔ تو میری سنو، میں پردیسی ہوں، میری کوئی امداد کرو، تو یہ اس کی تقریر میں یہ چیزیں شامل تھیں، یہ الفاظ شامل تھے۔ جی اگلا سوال دیکھیے، مصنف پر اس فقیر نے کیا اثر کیا؟ مصنف پر اس فقیر نے کیا اثر کیا؟ تو یہ 2014 میں یہ سوال آ بھی چکا ہے بورڈ کے امتحانات میں۔ مصنف سجاد حیدر یلدرم اپنے مضمون میں دوستوں کو موضوع بحث لاتے ہوئے ایک فقیر کی حالت زار پر رشک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چاندنی چوک میں موجود اس فقیر نے مجھ پر گہرا اثر چھوڑا۔ مصنف نے جب اپنی حالت کا مقابلہ اس فقیر سے کیا تو بہت سے معاملات میں اسے خود سے بہتر پایا۔ مصنف کے خیال میں فقیر کا کوئی دوست نہ ہونا اس کے حق میں نعمت تھا اور مصنف اس نعمت سے محروم تھا۔ یعنی اس نے فقیر نے صرف ایک ہی بات کی تھی کہ ہائے میرا کوئی دوست نہیں، اور اس بات نے مصنف پر گہرا اثر چھوڑا۔ تو مصنف کے خیال میں فقیر کا کوئی دوست نہ ہونا اس کے حق میں نعمت تھا اور مصنف اس نعمت سے محروم تھا۔ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 3 دیکھیے، مصنف کو اپنے بے تکلف دوست بھڑبھڑیا سے کیا شکایت ہے؟
یہ بھی 2015 کے امتحانات میں آ چکا ہے اپنے بے تکلف دوست بھڑبھڑیا سے۔ کیا شکایت ہے مصنف کو؟ تو مصنف کے دوست کا نام احمد مرزا ہے مگر وہ بھڑبھڑیا کہتے ہیں۔ انہیں اس دوست سے یہ شکایت ہے کہ جب وہ مصنف سے ملاقات کو آتے ہیں تو شور مچاتے ہوئے آتے ہیں، چیزیں الٹ پلٹ کرتے ہیں، ان کا آنا بھونچال کے آنے سے کم نہیں ہوتا، کسی طوفان آندھی طوفان کے آنے سے ان کا آنا کوئی کم نہیں ہوتا۔ وہ اپنے جوش میں مصنف کا ہاتھ اس قدر دباتے ہیں کہ ان کی انگلیوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ مزاج پوچھنے کے بعد وہ جلدی رخصت تو ہو جاتے ہیں مگر مصنف کے کل خیالات بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، یعنی ذہن ان کا مختل کر جاتے ہیں۔ جو خیالات ان کے ذہن میں تھے، جو لکھ رہے تھے، وہ سب ہوا ہو جاتا ہے، یعنی اب وہ کچھ بھی لکھنے کے قابل نہیں رہتے۔ تو یہ شکایت تھی مصنف کو اپنے اس دوست احمد مرزا سے جو بھڑبھڑیا کہلائے جاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 4 دیکھیے، محمد تحسین کی گفتگو کا محور کیا ہوتا ہے؟ محمد تحسین جو بال بچوں والے آدمی ہیں، مصنف سجاد حیدر یلدرم کے ایک دوست محمد تحسین بال بچوں والے آدمی ہیں اور ان کی گفتگو کا محور، ان کی گفتگو کا مرکز ان کے بیوی بچے اور ان کی بیماری ہوتا ہے۔ مصنف کتنی ہی کوشش کر لیں مگر تحسین اس محور سے باہر نہیں نکلتے۔ چھوٹے بچے کی بیماری کا ذکر کر کے خرابی موسم کی شکایت کرتے ہیں کہ موسم خراب ہے، گھر بھر کی بیماری کا تذکرہ کر کے سیاست یا لٹریچر کے متعلق گفتگو سے پرہیز کرتے ہیں، جلسوں وغیرہ میں بھی اپنے بچوں کو ساتھ لیے پھرتے ہیں اور ہر ایک سے اس کی بیماری کے بارے میں، اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو یہ ان کی گفتگو کا محور ہوتا ہے محمد تحسین کی۔ جی جناب، آگے چلتے ہیں، مصنف کے کون سے دوست ادب کے زیادہ دل دادا ہیں؟ یعنی چاہنے والے ہیں، ادب کے چاہنے والے اور ادبی لوگوں کے چاہنے والے۔ دل دادا سے مراد محبت کرنے والے، چاہنے والے۔ مصنف سید سجاد حیدر یلدرم کے دوست محمد شاکر خان صاحب جو موضع سلیم پور کے رئیس اور ضلع بھر کے نہایت معزز آدمی ہیں، وہ ادب کے زیادہ دل دادا ہیں۔ انہیں اپنی لیاقت کے مطابق لٹریچر کا بھی شوق ہے مگر اس سے زیادہ انہیں لٹریری آدمیوں سے ملنے اور تعارف پیدا کرنے کا اشتیاق ہے۔ بقول محمد شاکر خان صاحب کے اہل علم کی تھوڑی سی قدر کرنا امراء کی شایان شان ہے، یعنی بقول محمد شاکر صاحب کے اہل علم کی، علم والوں کی تھوڑی سی عزت کرنا، قدر کرنا ان کے امراء کے شایان شان ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی امراء کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان کے تعلقات بڑے لٹریری آدمیوں سے ہوں، ادبی لوگوں سے ہوں۔ جی اگلا سوال دیکھیے، افسانہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک سوال اس میں باقاعدہ دیا گیا ہے، افسانے کی تعریف اس میں پیش کر دی گئی ہے اور افسانہ پر میں نے مختصر انداز میں افسانے کی مکمل تعریف جو ہے وہ بھی اپنی ایک الگ ویڈیو کی صورت میں اس میں موجود ہے، وہ بھی آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ تو افسانہ کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر ایک تعریف دے دی گئی ہے کہ اس فرضی کہانی کو کہتے ہیں جو مختصر، دلچسپ اور واقعاتی لحاظ سے زندگی کے کسی پہلو پر روشنی ڈالے، زندگی کے کسی ایک پہلو پر روشنی ڈالے۔ اس کے کردار فرضی ہوتے ہیں لیکن حقیقی نظر آتے ہیں۔ اس کی طوالت یعنی لمبائی اتنی ہوتی ہے کہ ایک نشست میں پڑھا جا سکتا ہے۔ وحدت تاثر اس کی بڑی خوبی ہوتی ہے۔ افسانہ ایک ایسی شارٹ سٹوری ہوتی ہے، ایسی کہانی ہوتی ہے جس کا تعلق داستان اور نوعیت سے ہوتا ہے، داستان اور ناول کی نوعیت سے ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو افسانہ یعنی شارٹ سٹوری ایک ایسی سٹوری جس کو پڑھنے کے لیے آدھے گھنٹے سے لے کر 2 گھنٹے تک کا وقت لگ سکتا ہے، اور یہ ایسی کہانی ہوتی ہے جسے ایک ہی نشست میں پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ یوں سمجھ لیں کہ ناول جو ہے نا وہ پورے جہان کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، جبکہ ناول جو ہے اس پورے جہان میں سے کسی ایک پہلو کا انتخاب کرتا ہے اور اس ایک پہلو کو پیش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، زندگی کا کوئی ایک رخ یا کوئی ایک واقعہ جو ہے حقیقی زندگی کا، اس کو جب کہانی کی صورت میں پیش کیا جائے تو وہ افسانہ کہلائے گی۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کی طوالت یعنی لمبائی اتنی ہوتی ہے کہ ایک نشست میں ایک ہی مرتبہ یعنی بیٹھ کر پڑھا جا سکتا ہے، یعنی جیسے میں نے وقت بتایا آدھے گھنٹے سے لے کر 2 گھنٹے تک میں۔ جی، وحدت تاثر اس کی بڑی خوبی ہوتی ہے، یعنی ہم پورا افسانہ پڑھیں تو ایک ہی امپریشن اس میں سے ہمیں ملتا ہے، ایک ہی تاثر ہمیں ملتا ہے۔
تو جیسے اس مضمون کو جیسے آپ نے پڑھا تو اس میں سے صرف ایک تاثر جو نکل کر آتا ہے وہ ہے دوستوں کا تذکرہ، اور مصنف کے نزدیک دوست محض وقت ضائع کرتے ہیں، لہٰذا ایسے دوستوں کی دوستی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ پوائنٹ جو مل رہا، یہ پہلو جو ہمیں نکل کر ملا ہے یہ پوائنٹ، تو یہی وحدت تاثر ہے، یعنی ایک اکیلا تاثر جو ہمیں ملتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 7 دیکھیے، مندرجہ ذیل تراکیب و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ تراکیب یعنی مرکب الفاظ، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ مرکب الفاظ کہلاتے ہیں، اور محاورات دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو حقیقت کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو۔ پہلا ہے لفظ با لفظ، یہ ترکیب ہے لفظ با لفظ، اس کا مطلب ہے ہو بہو ویسا ہی، جوں کا توں، ایز اٹ از، لفظ با لفظ، حرف با حرف، یعنی کوئی اگر کوئی بات کرے تو اس کی بات کو اس کے اپنے ہی الفاظ میں لفظ با لفظ کوٹ کر دیا جائے۔ تو اس غریب شخص نے اپنی درد بھری داستان مجھے لفظ با لفظ سنائی۔ اسی طرح دوسرا جملہ دیکھیے، ہر لفظ کے میں نے 2 جملے بنائے ہیں یہاں پہ تاکہ آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی رہے۔ اپنے ساتھ بیتی ہوئی کہانی اس نے عدالت میں لفظ با لفظ سنا دی، ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کا جملے میں استعمال ہے۔ آگے چلتے ہیں، نحیف و نزار یعنی کمزور، بہت کمزور، نہایت کمزور، نحیف و نزار۔ قبلہ محمد ارشد صاحب کافی عرصے سے بیمار ہیں اور اب تو وہ نحیف و نزار ہو چکے ہیں، اب تو بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکے ہیں۔ اور اگلا جملہ دیکھیے، وہ اگرچہ بوڑھے اور نحیف و نزار ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی وہ سب کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگلا دیکھیے، زندگی دو بھر ہونا، یہ محاورہ ہے، زندگی دو بھر ہونا، جینا مشکل ہو جانا، زندگی مشکل ہو جانا، شدید مہنگائی کی وجہ سے غریبوں کی زندگی دو بھر ہو چکی ہے۔ اسی طرح اگلا جملہ دیکھیے، آج کل مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ایک غریب شخص کی زندگی دو بھر ہو کر رہ گئی ہے۔ تو جملے سب نے جو ہے نا یہی جملے کاپی نہیں کرنے، اسی طریقے کے آپ اور جملے بھی بنا سکتے ہیں جی۔ آگے ہے نچلا بیٹھنا، نچلا نہ بیٹھنا یعنی سکون سے نہ بیٹھنا، ٹھیک ہے نا، نچلا نہ بیٹھنا، سکون سے نہ بیٹھنا۔ اس بچے کی فطرت نہ جانے کیسی ہے کہ وہ 1 منٹ بھی نچلا نہیں بیٹھ سکتا، یعنی ہر وقت شرارت کرتا رہتا ہے، سکون سے نہیں بیٹھتا، حرکت میں رہتا ہے۔ اسی طرح اگلا جملہ دیکھیے، نچلا نہ بیٹھنا کا، یہ لڑکا تو بہت ہی شرارتی ہے، ذرا دیر کے لیے بھی نچلا نہیں بیٹھ سکتا جی۔ اور اگلا دیکھیے محاورہ، کلیجے پر پتھر رکھنا، نہایت حوصلہ اور ہمت سے کام لینا، کلیجے پر پتھر رکھنا، نہایت حوصلہ اور ہمت سے کام لینا۔ والدین نے کلیجے پر پتھر رکھ کر اپنے اکلوتے بیٹے کو بیرون ملک بھجوا دیا، والدین نے کلیجے پر پتھر رکھ کر اپنے اکلوتے بیٹے کو بیرون ملک بھجوا دیا جی، یعنی نہایت حوصلہ اور ہمت سے کام لے کر، اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے، جبر کرتے ہوئے، مجبوری کی حالت میں۔ جن والدین کے جیتے جی ان کا بیٹا بچھڑ جائے ان کو اپنے کلیجے پر پتھر رکھنا ہی پڑتا ہے، یعنی ان کو پھر صبر کرنا ہی پڑتا ہے، حوصلے اور ہمت سے کام لینا ہی پڑتا ہے، کلیجے پر پتھر رکھنا ہی پڑتا ہے۔ شایان شان، اگر آگے دیکھیے، شان یا عزت کے مطابق ہونا، یہ محل واقعی آپ کے شایان شان ہے، یعنی جیسی آپ کی شخصیت ہے یہ محل بھی آپ کے شایان شان ہے۔ اگلا جملہ دیکھیے، اس معمولی مکان میں رہنا قطعاً یعنی بالکل آپ کے شایان شان نہیں۔ ماتھا ٹھنکنا، ہوشیار ہو جانا، معاملہ تاڑ لینا، سمجھ لینا۔ ملازمین کی مشکوک حرکتیں دیکھ کر مینیجر کا ماتھا ٹھنکا اور وہ ہوشیار ہو گیا جی، یعنی پتہ چل گیا، تاڑ گیا معاملے کو۔ اکرم کو بلا وجہ اپنے پاس دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا کہ کوئی خاص وجہ ضرور ہے، تو یہ اس کا جملے میں استعمال۔ آگے چلتے ہیں، یہ بھی محاورہ تھا۔ رتب اللسان، یہ ایک ترکیب ہے، لفظی ترکیب، تعریف کرنے والی زبان، رتب اللسان، تعریف کرنا، زبان چلانا، مطلب باتیں کرتے جانا تعریف میں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں میری زبان ہر وقت رتب اللسان رہے۔ رتب اللسان، لسان عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے زبان۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں میری زبان ہر وقت رتب اللسان رہے۔ اور دوسرا جملہ دیکھیے، اپنے افسروں کی شان میں وہ ہر وقت رتب اللسان رہتا ہے، ٹھیک ہے جی، اپنے افسروں کی شان میں وہ ہر وقت رتب اللسان رہتا ہے جی۔ عزیز ساتھیو، یہ سب کچھ تھا آج کے اس موضوع میں، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔
اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔